سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق اسلام آباد کے تفریحی مقام پر واقع مونال اور لا مونٹانا ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لا مونٹانا کا دور دور تک اس کیس سے تعلق نہیں تھا، کوئی 7-8 ہزار بندہ بنتا ہے، رو رہے ہیں وہ۔ سر بتائیے گا کیا وجوہات بنی کہ لا مونٹانا کو بند کر دیا گیا؟ یہ دراصل مونال ورسز CDA یہ ایک لیگل کیس چل رہا تھا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے سے چل رہا تھا، اور ہائی کورٹ میں تھا۔ جب ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب ہمارے محترم جسٹس جو ہے نا، وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا اس میں انہوں نے مونال کو اور نیول کلب کو، نیول فارمز کو، اور اس طرح کی وہ جگہیں جس پہ CDA ورسز RVFC کا سلسلہ چل رہا تھا، فوج کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے تمام جگہوں کو بند کرنے کا آرڈر کیا۔ اس کے بعد پھر مونال ریسٹورنٹ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ ہمارا یہ ریسٹورنٹ جو ہے اس کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا اس کیس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ ہم نے CDA کی جب لیز ختم ہوئی تو ہم نے RVFC سے ڈیل کر لی اور ایگریمنٹ کیا، اور ہم رینٹ پے کر رہے ہیں، تو ہم ایک لیگل اینٹی ہیں، تو ہمیں کنٹینیو رکھا جائے۔ تو اس کے بعد وہ کیس انہوں نے سٹے دے دیا سپریم کورٹ نے، اور وہ چلتا رہا۔ پھر بیچ میں جو وائلڈ لائف اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے، انہوں نے ایک اپنی پٹیشن ڈال دی کہ یہ جو ہے یہ وائلڈ لائف کو ان ریسٹورنٹ کی کنٹینیوٹی سے خطرہ ہے، اور جو وائلڈ لائف کے رولز ہیں یا جو وہ وہاں کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جس پر ہمارے محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں انہوں نے اس کو فوری طور پہ ہیئرنگ کی، اور کر کے انہوں نے پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ وائلڈ لائف کے رولز کو obey نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ریسٹورنٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو CDA نے ہمیں بنا کے دیا ہے، اور CDA نے 2006 میں ان کے حوالے کیا، اور وائلڈ لائف بورڈ جو ہے وہ بنا 2015 میں، تو وہ تو اس سے پہلے کا بنا ہے، بورڈ تو بعد میں بنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، گرینری بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے پراپر ایک کنکریٹ کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے جو نیچے شہر میں سیویج کو کنیکٹ کرتی ہے، تو ہر چیز انٹیکٹ ہے، تو کائنڈلی آپ اس کو کلوز نہ کریں۔ تو اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا آرڈیننس ہے، آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہوٹل ہو سکتا ہے، ٹورسٹ ریزورٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ریسٹ ہاؤس ہو سکتا ہے، اور بلڈنگز ہو سکتی ہیں جو پبلک امیونٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں لکھا ہوا، اس لیے پھر میں اس ریسٹورنٹ کو بند کرتا ہوں۔ اس پر پھر وہاں پہ کسی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ مونال کے ساتھ ایک اور ریسٹورنٹ لا مونٹانا بھی ہے، تو یوں لا مونٹانا کا دور دور تک اس کیس سے تعلق نہیں تھا، لیکن ہیئرنگ کے دوران جب ہمارا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر اس کے ساتھ ہے تو اس کو بھی بند کر دیں۔ وہاں پہ ان دونوں ریسٹورنٹ کے علاوہ اور بھی کافی سارے اس طرح کے ریسٹورنٹس ہیں، ان کو اس کیس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا بھی یہ پوائنٹ ہے، اور میں نے اس کو کافی ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ ویسے نوٹس ایشو ہوئے تھے سب کو، لیکن آخری دن جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے ان سب کو ایگزمپٹ کر دیا، اور مونال کو کہا کہ بند کرے، اور مونال کے ساتھ چونکہ لا مونٹانا ایک جڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی مونال کا ہی ایک سبسیڈری ہے، تو آئی تھنک اس غلط فہمی میں انہوں نے بند کیا۔ لیکن ہمارا سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ نے مونال یا ہمیں بند کرنا ہے تو پھر 15 ریسٹورنٹ کو بھی بند کریں، یا پھر ہمیں بھی نہ بند کریں۔ اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں، تو وہاں پہ تو ہوٹل بھی لکھا ہوا ہے، تو ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، جہاں ہوٹل ہے وہاں ریسٹورنٹ بھی ہے۔ لا مونٹانا کے کتنے ملازمین تھے جو کام کر رہے تھے اور اب وہ بے روزگار ہو جائے گے؟ دیکھیں 1100 فیملیز ہیں جو ان ریسٹورنٹ سے وابستہ ہیں۔ اب 1100 فیملیز میں چلو بندے تو 1100 ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو ہم نے ابھی جب ہم نے لوگوں کو فارغ کرنے کے نوٹس دیے، جب ان کے گھر والوں کا پتہ چلا تو کسی کے گھر میں 5 لوگ ہیں، کہ کوئی یہاں 4 ہیں، کوئی 10 لوگ کھانے والے ہیں۔ یار اگر آپ ان کو ضرب دیں 5-6 سے بھی دیں تو کوئی 7-8 ہزار بندہ بنتا ہے، رو رہے ہیں وہ سسکیاں لے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کئی لوگ ایسے ہیں
کہ جن کی والدہ ہے والد نہیں ہے, یتیم ہے, وہ بیوہ ہے ان کی والدہ, اس کے بعد کئی اپاہج بھی ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیں کہ ہم ان کو تنخواہ دیتے تھے یا ملازم ہیں. بے شمار فیملیز ان دونوں گاؤں کی, گوکینا تلہاڑ کی, ایسی ہیں جن کو ہم منتھلی ویسے بھی پیسے بھیجتے تھے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی پوری فیملی کی کفالت ہم کر رہے تھے, پھر کھانا ہم نیچے بھیجتے ہیں. بہت سارے ان کے لیے فلاحی کام ہے. یہ سارے کام رک جائیں گے. جاب تو الگ رہ گیا, لیکن ان کا ذریعہ روزگار بھی گیا, اور ان کو جو تھوڑی بہت سپورٹ ملتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو ادھر ہوٹل بنانے کی اجازت دی جائے تو آپ بنائیں گے؟ نہیں, میں نے تو آفر کی ہے, میں نے تو بار بار کہا ہے, میں نے کہا یار اگر ہم اتنے پیسے لگا کے ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, ایک ایکو فرینڈلی ہوٹل بنا دیتے ہیں, اور اس طرح کا ہوٹل بنا دیتے ہیں کہ وہ کمرشل ہوٹل نہ ہو جس طرح شہر میں ہے, وہ اس طرح ہو جیسے کہ لوگ نیشنل پارک میں یا وائلڈ لائف میں, یا جس میں ہیریٹیج کو بھی آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس میں میوزیم بھی ہم بنا سکتے ہیں, اس میں وائلڈ لائف کے لیے ہم ٹریننگ سیمینار ایجوکیشنل اس کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں. میں نے تو ان کو ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح کنورٹ کرتے ہیں کہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے رولز کے اندر بھی آ جائے, آرڈیننس کو بھی وہ کے مطابق پروٹیکشن ہو اس میں, اور پلس جو چیئر پرسن وائلڈ لائف ہیں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو وہ یہ کرنا چاہتی ہیں نیشنل پارک میں, ان کا جو ایک نظریہ ہوگا, آبویسلی وہ کسی نہ کسی پرپس سے کر رہی ہیں, تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں.